السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج جس سبق کی مشق ہم نے کرانی ہے وہ ہے چھٹی جماعت کی اردو کتاب کا سبق۔ تو اس کا عنوان ہے ہاتھی کا وزن۔ تو آج ہم اس کے مشقی سوالات کرنے جا رہے ہیں۔ تو پہلا سوال جو ہے وہ ہے فرہنگ، تو اس کے لفظ اور معنی تو جو ہم نے پہلے بھی سیکھے ہیں تو پھر بھی آج دہراتے ہیں۔ تو لیجئے ہم دہراتے ہیں۔ یہ پہلا سوال جو ہے لفظ اور معنی۔ پہلا ہے منت ماننا۔ منت ماننا کے معنی ہیں نظر ماننا۔ منت اتارنا، منت اتارنا کے معنی ہیں نظر و نیاز کرنا۔ اس کے بعد ہے خیرات۔ خیرات کے معنی ہیں صدقہ یا دان۔ اس کے بعد ہے ناؤ۔ ناؤ کے معنی ہے کشتی۔ تو اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے بن نہ پڑنا۔ بن نہ پڑنا کے معنی ہیں کر نہ سکنا۔ اس کے بعد مالا مال کرنا، اس کا معنی ہے امیر بنانا۔ تو اس کے بعد اشتہار دینا۔ اشتہار دینا کے معنی ہیں منادی کرنا۔ تو اس کے بعد جو لفظ ہے جتن کرنا، اس کے معنی ہیں بہت کوشش کرنا۔ تو اس کے بعد کوئی صورت بن نہ آنا، بن نہ آنا۔ تو اس کا معنی ہے کوئی راستہ دکھائی نہ دینا۔ تو اس کے بعد عہد، عہد کے معنی ہے وعدہ۔ تو اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے شش و پنج میں ہونا۔ شش و پنج میں ہونا کے معنی ہیں پریشان ہونا۔ اس کے بعد تدبیر سوچنا۔ تدبیر سوچنا کے معنی ہیں تجویز خیال میں آنا۔ تو اس کے بعد درباری۔ درباری کا معنی ہے دربار سے متعلق شخص۔ تو اس کے بعد تماشائی۔ تماشائی کے معنی ہیں تماشا دیکھنے والا۔ اس کے بعد ملا۔ ملا کے معنی ہے کشتی چلانے والا۔ اس کے بعد یتیم۔ یتیم کے معنی ہے جس کے والدین میں سے ایک یا دونوں مر گئے ہوں۔ اس کے بعد محتاج۔ محتاج کے معنی ہے ضرورت مند۔ تو اس کے بعد بیوہ۔ بیوہ کے معنی ہے وہ عورت جس کا شوہر مر گیا ہو۔ اس کے بعد مسکین۔ مسکین کے معنی ہے بیٹو غریب۔ تو اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے وہ ہے کہ سوالات کے جواب لکھیے۔ تو اس کے چند پارٹس دیے گئے ہیں تو ان کے جواب لکھنے ہیں۔ تو پہلا سوال جو ہے ان میں سے وہ ہے بادشاہ نے کیا منت مانی تھی؟ تو اس کا جواب میں نے لکھ رکھا ہے، تو جو سامنے ہے۔ بادشاہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر خدا نے اسے صحت عطا فرمائی تو وہ اس کے نام پر ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تول کر بھوکے ننگے فقیروں میں بانٹ دے گا۔ تو اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے اس کا، صحت یاب ہونے پر بادشاہ کیوں پریشان ہوا؟ تو اس کا جواب لکھیں گے ہم، صحت یاب ہونے پر بادشاہ پریشان ہوا کہ ہاتھی کو کیوں کر تولے۔ تو اس کے بعد جو سوال ہے وہ ہے بادشاہ نے نظر کے روپیے کن لوگوں میں بانٹ دیے؟ تو اس کا جواب لکھیں گے ہم، بادشاہ اس کا ہی بھول گئے ہیں، خود ہی ڈالنا۔ بادشاہ نے نظر کے روپیے یتیموں، بیواؤں، محتاجوں اور مسکینوں میں بانٹ دیے۔ اس کے بعد جو سوال ہے بادشاہ کی پریشانی کو کس نے دور کیا؟ اس کا جواب لکھیں گے، بادشاہ کی پریشانی کو ایک ملا نے دور کیا۔ تو اس کے بعد سوال ہے ہاتھی کو کس طرح تولا گیا؟ تو اس کا جواب لکھیں گے ہم، ہاتھی کو ناؤ میں سوار کر کے جہاں تک ناؤ پانی میں ڈوبی تھی لکھیں گے وہاں نشان لگا کر تولا گیا۔ ہاں، سوال نمبر 3 ہے اس کے بعد کہ پہلا سوال آ گیا الفاظ اور معنی، یہ خود ہی لکھنا کتاب سے۔ تو اور دوسرا سوال آ گیا کہ سوالات کے جواب جو ہم نے لکھے۔ تو اس کے بعد ہے سوال نمبر 3، یہ ہے کہ خالی جگہوں کو ان لفظوں سے پر کیجئے جو سبق میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو خالی جگہیں آپ کی کتاب پر ہیں، تو خالی جگہوں میں جو مناسب الفاظ ہیں یا لفظ لکھنے ہیں تو وہ میں نے آپ کو یہاں لکھ رکھے ہیں۔ تو پہلی جو خالی جگہ ہے وہ ہے دربار میں بہت ڈیش موجود تھے۔ تو اس میں لکھیں گے بہت عقل مند لوگ۔ عقل مند
اس میں لکھیں گے عقل مند موجود تھے، عقل مند موجود تھے۔ تو اس کے بعد ہے دوسرا، کچھ مہینے ڈیش ڈیش گزر گئے۔ تو پہلی خالی جگہ میں لکھیں گے عقل مند لوگ، تو اس یہ دوسری خالی جگہ ہے کچھ مہینے ڈیش ڈیش گزر گئے، تو ڈیش ڈیش میں لکھیں گے کچھ مہینے اسی طرح گزر گئے، اسی طرح۔ تو اس طرح یہ خالی جگہ پوری ہو گئی۔ تو خالی جگہ نمبر 3 ہے منت کا عہد ڈیش سے کر چکا ہوں، تو اس میں لکھیں گے خدا۔ تو اس طرح سے خالی جگہ پوری ہو گئی، منت کا عہد خدا سے کر چکا ہوں۔ اس کے بعد خالی جگہ نمبر 4 ہے یہ سن کر ڈیش بہت خوش ہوا، تو اس میں لکھیں گے بادشاہ۔ اس طرح سے خالی جگہ پوری ہو گئی، یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد خالی جگہ نمبر 5 ہے جہاں تک ناؤ پانی ڈیش ڈیش ڈوبی تھی، تو اس میں لکھیں گے میں۔ تو اس طرح سے خالی جگہ پوری ہو گئی، جہاں تک ناؤ پانی میں ڈوبی تھی۔ اس کے بعد خالی جگہ نمبر 6 ہے اسے اتنا انعام دیا کہ وہ ڈیش بن گیا، تو اس میں لکھیں گے کہ یہ دولت مند بن گیا، دولت مند۔ تو اس طرح سے خالی جگہ پوری ہو گئی، اسے اتنا انعام دیا کہ وہ دولت مند بن گیا۔ اس کے بعد جو سوال ہے، سوال نمبر 4 اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو یہاں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، تو ان کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے یا ان کو جملے بنانے ہیں۔ تو پہلا جو لفظ ہے مالا مال کر دینا، یہ جب 2-3 لفظ ایسے ہوتے ہیں تو ان کو محاورے بھی کہتے ہیں۔ مالا مال کر دینا، تو اس طرح اس کا استعمال لکھیں گے ہم یا اس کا جملہ بنائیں گے، ملا کو بادشاہ نے مالا مال کر دیا۔ اس کے بعد ہے کوئی صورت بن نہ پڑنا، اس کا استعمال لکھیں گے ہاتھی کو تولنے کی کوئی صورت بن نہ پڑی۔ اس کے بعد جشن کرنا، تو اس کا استعمال لکھیں گے یا اس کا جملہ بنائیں گے ٹیم نے میچ جیت کر جشن کیا۔ تو اس کے بعد ہے عہد کرنا، ہاں اس کا استعمال لکھیں گے میں نے ہمیشہ سچ بولنے کا عہد کیا۔ تو اس کے بعد ہے شش و پنج میں ہونا، تو اس کا جواب لکھیں گے یا اس کا جملہ بنائیں گے بادشاہ شش و پنج میں تھا کہ ہاتھی کو کیسے تولے۔ تو اس کے بعد جو آخری لفظ ہے اس کا وہ ہے داد دینا، تو اس کا لکھیں گے جملہ بنائیں گے لوگوں نے ملا کی عقل کی داد دی۔ تو اس کے بعد جو آخری سوال ہے اس لیسن کا یا اس سبق کا، وہ ہے مندرجہ ذیل امثال کو یاد رکھیے اور ان کا مفہوم دریافت کیجیے۔ تو یہاں کچھ مثالیں دی گئی ہیں، تو ان کا مفہوم، ان کا معنی یاد رکھنا ہے۔ تو دیکھیے پہلا جو ہے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، لکھا گیا ہے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور کے معنی ہیں کہ اصل بات یا اصل چیز کو چھپایا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد ہے دوسرا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، تو ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں کے معنی ہیں یا کہاں پہ استعمال ہوتا ہے، جہاں کسی اثر و رسوخ والے کے ساتھ کسی اور کا بھی کام ہو رہا ہو، وہاں یہ کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ اسی طرح تیسرا نمبر ہے اس کا یا تیسری مثال جو ہے ہاتھی 1000 لٹے پھر بھی 1.25 لاکھ ٹکے کا، تو اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے ہاتھی 1000 لٹے پھر بھی 1.25 لاکھ ٹکے کا، تو یہاں کہتے ہیں کہ ہاتھی مرنے کے بعد بھی اپنے قیمتی دانتوں کی وجہ سے قیمتی ہوتا ہے، تو تبھی تو کہتے ہیں کہ ہاتھی 1000 لٹے پھر بھی 1.25 لاکھ ٹکے کا۔ اس طرح یہ سبق مکمل ہوتا ہے، تو گھر بیٹھیے محفوظ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔